آپ خدا بیٹے خدا اس کے نام میں آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، میں خدا باپ کی مرضی ہے کہ میں الطاف پروڈکشن کی طرف سے اس جگہ پر میرے بھائی نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آئیں اور خداوند کے کلام کی خدمت کریں، اور جو خدا کا کلام کہتا ہے وہ کہیں۔ اور یہ خداوند کی مرضی تھی کہ میں یہاں پر آیا، کیونکہ میری مرضی نہیں، کیونکہ میں خاکسار ہوں، اور خدا نے مجھے کس لیے بلایا آئے میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور یہ خدا کا کلام آج ہم جو حصہ پڑھیں گے، جو اقتباس ہم دیکھیں گے، وہ یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 9 باب، اس کی 23 اور 24 آیت کو ہم دیکھیں گے، اور 23 اور 24 آیت جو ہے اس پر ہم آج بات کریں گے کہ خداوند ہم سے کیسے کلام کرتا ہے، خداوند کی مرضی کیا ہے، کیونکہ خداوند ہر کسی کو طرح طرح سے حکمت اور دانائی سے استعمال کرتا ہے۔ ہم خدا کے حضور یہ پڑھیں گے اور کلام مقدس کی طرف غور کریں، بائبل مقدس کو پڑھیں اور سنیں اور اسے سمجھیں اور اس حوالے میں رہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے، 23 اور 24 آیت، خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند یوں فرماتا ہے۔ ہم نے 23 آیت کے شروع میں دیکھا خداوند یوں فرماتا ہے، اور 24 آیت کے آخر میں دیکھا خداوند یوں فرماتا ہے۔ یہ بات خدا کی ہے، یہ نہ کسی صاحب حکمت کی بات ہے، نہ ہی کسی اسکالر کی بات ہے، نہ ہی کسی ڈاکٹر کی بات ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی ٹھہرا دیا ہے۔ خدا کسی کی حکمت کو اور کسی کی دنائی کو نہیں مانتا، کیونکہ خدا اس حکمت اور دنائی کو مانتا ہے جو روح القدس کی قدرت سے جب لوگ بولتے ہیں، جو روح القدس کی قدرت سے نہیں بولتے بلکہ اپنے آپ سے بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے اور جو انہوں نے سمجھا اور جو سکھا رہے ہیں۔ وہ حکمت نہیں ہوتی، بلکہ حکمت وہ ہوتی ہے جو خدا دے۔ اور لکھا بھی یوں ہی ہے کہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ یہ 3 خدا نے بدعتیں بتائی ہیں، یہ بدعتیں ہیں۔ فخر نہ کرے۔ صاحب حکمت وہ ہوتا ہے، اب دیکھیں صاحب حکمت 2 قسم کے ہیں۔ ایک صاحب حکمت میں نے کہا ہے کہ بائبل مقدس کے لوگ ہیں، یعنی کون؟ جیسے سلیمان نبی، خدا کا بندہ، اس نے خدا سے حکمت مانگی، اس نے خدا سے دانائی مانگی، اس نے خدا سے وہ حکمت مانگی جو خدا کے پاس ہے۔ خدا نے اپنی حکمت دی، اور اس دانائی سے اس نے وہ فیصلہ کیا جو بالکل انبلیویبل فیصلہ تھا، جس کا فیصلہ میں نے بتایا کہ جس کا فیصلہ کرتے ہوئے شاید بہت بڑے جو قانون دان ہیں شاید وہ بھی دھنگ رہ جاتے کہ اب اس کا فیصلہ کیا کریں، لیکن روح القدس نے اس کی مدد کی۔ یہ ہے الہی حکمت، وہ حکمت جو خدا دیتا ہے۔ اور پھر قوت میں دیکھ لیں، دنیاوی قوت اور الہی قوت، لوگ دنیاوی قوت پر فخر کرتے ہیں، لیکن جو الہی قوت ہے وہ سمسن کو خدا نے دی۔ سمسن کو خدا نے جب الہی قوت دی تو اس نے دجون اور ان کے بال دیوتا اور ان کی ساری جتنی ان کی رعایا تھی، جو سارے سٹیانک لوگ تھے، ڈیمونک لوگ تھے، اس نے سمیت ان لوگوں کے سب کو نیست کر دیا، اور وہ قوت تھی خدا کی۔ لیکن جو اپنی قوت پر اعتبار اور اعتقاد کرتا تھا وہ تھا فرعون، وہ تھا سکندر اعظم، وہ تھا جنرل ٹائٹس، وہ تھا نبوکت نظر، لیکن وہ سب غرق ہو گئے۔ ان کا صفحہ ہستی پر نام نہیں، جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ ان کو لان تان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کردار
خدا کے روح القدس کے مطابق نہیں تھا، ان میں یسوع مسیح جھلکتا نہیں تھا، لیکن سیمسن میں خدا کی قدرت جھلکتی تھی۔ جو قوت میں ہوتا ہے خدا کی قوت میں، اس میں وہ قوت حقیقی ہوتی ہے اور وہ کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ پھر لکھا مالدار، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ اب ایک مالدار، آپ نئے نامے میں دیکھتے ہیں ایک بادشاہ تھا جو غریب لازر سے غلط کر رہا تھا، وہ خود کھاتا تھا لیکن وہ اس کے دروازے پر پڑا رہتا تھا، اسے بڑا فخر تھا کہ میرے پاس مال ہے، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، میں ہمیشہ کھاتا رہوں گا۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ ابدی ہلاکت۔ اور لازر جو غریب تھا اس نے کیا کیا؟ وہ ابراہیم ایمانداروں کے باپ کی گود میں سکون کر رہا ہے، کیونکہ یہوہ نے، خدا باپ نے، جو عدل اور انصاف کا خدا ہے، اس نے انصاف اور عدل کو قائم کیا اور اس نے اس بادشاہ کے کردار کے مطابق اسے دیا۔ مالدار اپنے مال پر فخر نہ کرے۔ مالدار جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو بائبل مقدس کے مالدار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی زمینیں بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لاتے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کلیسیا کو بائبل مقدس کم سنائی جا رہی ہے اور دے یقین زیادہ سنائی جا رہی ہے۔ وہ دیا جا رہا ہے جو کلیسیا کو نہیں چاہیے۔ دے یقین نہیں، مسیح نے زیادہ دیا ہے، مسیح نے زیادہ کہا دے۔ آپ نے دے یقین میں لوگوں کو کیا کیا ہوا ہے؟ انہیں بند کر دیا دے یقین میں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 2 دمڑیاں اس نے دی، سب سے زیادہ دی۔ 2 دمڑیوں سے مراد اس نے زیادہ دیا۔ یسوع مسیح جس کا فیصلہ کر دے زیادہ دیا۔ ہم تم کوئی ایسا، کوئی اسکالر، کوئی ڈاکٹر اٹھا کر یہ نہ کھڑا کرے ایجنڈا کے لو جی 10 دے یقینی دے دے، نہیں، یہ نہیں۔ یسوع مسیح نے 2 دمڑیوں والے کو اپریشیٹ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے اپنی ساری روزی روٹی ڈال دی۔ اور مسیحی گیونگ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ بچے۔ لیکن ہمارے لوگ، ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، جو چرچ میں انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، جو زیادہ چندہ دیتے ہیں انہیں آگے بٹھاتے ہیں، جو کم دیتے ہیں ان کو پیچھے بٹھاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے اس سے اپریشیٹ کیا جو زمانے اور معاشرے سے ٹکرائی ہوئی تھی۔ خداوند نے کہا اس سے سب سے زیادہ دیا، چندے سے نہیں، دے یقی سے نہیں۔ کرسچن زیادہ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو دینے نہیں دیا جاتا، انہوں دے یقی میں بند کر دیا۔ دے یقی، اور دے یقی بھی ویسے نہیں۔ مالدار اپنے مال پر فخر نہ کرے، بلکہ وہ فخر کیسے کرے؟ وہ خداوند پر فخر کرے۔ اس نے خداوند پر فخر کیا۔ اس بیوہ نے کیا کیا؟ اپنی روزی روٹی ڈال دی، اس نے خداوند پر فخر کیا، وہ میری فکر اٹھائے گا۔ اور پھر اگلے حوالے کی طرف آتے ہیں، اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، 24 آیت۔ لیکن جو فخر کرے اس پر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے، یعنی کہ خدا کو، کہ خدا کا کردار اور خدا کا مجاز کیا ہے۔ جو خدا کے مجاز کو لکھا، پس ویسا مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ اگر کوئی خدا پر فخر کرنا چاہتا ہے اور وہ مسیح یسوع کا مجاز نہیں رکھتا تو وہ خدا پر نہیں فخر کرتا، بلکہ وہ اپنی دولت، اپنے مال و دولت پر، اپنی حکمت پر، اپنی قوت پر فخر کرتا ہے۔ وہ اپنے انٹلیکٹ پر، اپنی جرت پر، اپنے ذہن پر فخر کرتا ہے۔ مسیح کا مجاز رکھے، خدا کے دل پسند ہوں گے۔ اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، یعنی کہ میں ہی مسیح یسوع اور میں ہی چھڑانے والا اور بچانے والا اور پاک روح ہوں جو خدا یسوع مسیح کی طرف سے بھیجا گیا۔ آج روح القدس کی قدرت سے، روح القدس کے زیر نظر، روح القدس کی کسٹڈی میں، روح القدس کے دور میں، روح القدس کے ہاتھوں میں، روح القدس کے کنٹرول میں چرچ کم چلتے ہیں۔ چرچ چلتے ہیں سیاست پر، پروپوگنڈے ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں جو روح القدس نہیں چاہتا، کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ اس میں میری خوشنودی ہے۔ کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند یہ فرماتا ہے۔ شفقت، عدل اور راست بازی یہ خدا کی دین ہے۔ یسوع مسیح نے شفقت کی، عدل کیا۔ انہوں نے کہا جی اس نے زنا کیا، اس نے کہا تم میں سے پہلا پتھر وہ اٹھائے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، یہ ہے عدل۔ شفقت کی، اس نے اپنا نظر کرم نسل انسانی پر بڑھا دیا، اپنا کرم برا ہاتھ بڑھا دیا، یہاں تک اس نے اپنی ایک ایک بوند کا قطرہ بہا دیا۔ یہاں پر آج خون چوسنے کو لوگ
निकले हुए हैं घरों से। रास्तबाजी को अमल में लाए। रसूलों ने रास्तबाजी अमल में लाई। पहली सदी की कलीसिया रास्तबाजी थी। आज कलीसिया बहुत कमजोर है, और उसमें हमारे खादमों का, हमारे जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो लोगों को सही तालीम, यानी कि ये नहीं मैं कहता कि वो सही तालीम नहीं देते हैं, लेकिन वो झिझक कर देते हैं। कलीसिया की पसंद का लेक्चर ना दें, वो लेक्चर दें जो बाइबल मुकद्दस कहती है, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदा को खुश करें, खुदा के दिल को खुश करें। खुदा खुश होगा आपसे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। दया तो फिर कुछ भी नहीं। लोग क्या करते थे, अपनी जमीनें बेचकर लाते थे, और लिखा कोई हाजतमंद ना था, कोई मोहताज ना था। आज लोग मोहताज हैं, राशन लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं। ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि खुदा की जो असल तालीम है उसको लोग भूल चुके हैं, भूलते जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं माजरत के साथ कहता हूं कि खुदावन किसी का लिहाज नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है वो किसी का तरफदार नहीं। उसके बेटे ने समझी में क्या कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हुई है। उसने फेवर नहीं किया। उसने कहा कि मैंने कह चुका हूं कि मैं दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखता हूं कि मैं अपना इकलौता बेटा बख्श दूंगा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हालात ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। आए उस मोहब्बत में चले जो खुदावंद हमें देता है, आए उस हिकमत में चले जो खुदावंद हमें देता है, आए उस कुव्वत और मानो दौलत को अपने और अपने मुआशरे के लिए इस्तेमाल करें और खुदावंद को खुश करें। यही हमारी अगली तरजीह है। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा